بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس ایف اے پارٹ 1 سبجیکٹ عربک لیکچر 21. لیکچر 21 آپ لوگوں کا الدرس الثامن یعنی الدرس السابق 7 اسباق آپ لوگوں کے ہو چکے ہیں. یہاں سے آپ لوگوں کا الدرس الثامن 8واں سبق شروع ہو رہا ہے. صفحہ 52. الدرس الثامن آپ لوگوں کا ہے الامثال العربیۃ، عربی امثال یعنی جسے ضرب المثل کہا جاتا ہے. بعض جگہ پہ جو ہے نا مثالیں وغیرہ ذکر کی جاتی ہیں، تو ان مثالوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ مثال کس وقت جو ہے نا وہ استعمال ہو سکتا ہے. فرسٹ ہے ربا رمیت من غیر رام، کبھی تیر پھینکنا بغیر پھینکنے والے کے نشانے پر لگ جاتا ہے. یعنی ربا رمیت تصیب من شخص لا یعرف الرمایۃ، کبھی ایسے آدمی کا تیر بھی نشانے پر لگ جاتا ہے جس کا نشانہ ہمیشہ خطا ہوتا ہے. وَيُقَالُ هَذَا الْمَثْلُ لِشَخْصٍ لَا يَعْرِفُ الشَّيْءَ جَيِّدًا وَلَكِنْ يُصِيبُهُ بِمَحْضِ الصَّدْفَةِ، انہیں کبھی ایسے تیر کا بھی نشانے پر لگ جاتا ہے جو تیر اندازی کو نہیں جانتا. وَأَصْلُهُ، یہ ضرب المثل اس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے. كَانَ رَجُلًا رَامِيًا مَاهِرًا فَرَمَى الصَّيْدَ فَأَخْطَأَهُ، فَقَالَ لَهُ وَلْدُهُ آتِنِي قَوْسَ فَرَمَى فَأَصَابَ. یعنی اس ضرب المثل کا اصل اور جڑ یہ ہے کہ ایک شخص تیر اندازی میں بہت ماہر تھا. فَرَمَى الصَّيْدَ فَأَخْطَأَهُ، بس اس نے شکار کی طرف تیر پھینکا تو اس نے اس کو خطا کیا. فَقَالَ لَهُ وَلَدُهُ، تو اس کے بیٹے نے اس سے کہا آتِنِي الْقَوْسَ فَرَمَى فَأَصَابَهُ، مجھے کمان دے دو. تو اس نے تیر پھینکا تو شکار کو مار دیا. فقال ابوہ، تو اس کے والد نے کہا رمیت من غیر رامن، کہ تیر پھینکنا بغیر تیر اندازی کے ماہر سے صحیح نشانے پر لگ گیا. یعنی مطلب یہ کہ بعض دفعہ ایسے ہوتے کہ انسان سے کوئی کام نہیں آتا اور لیکن غلطی سے وہ کام کبھی کبھی کبھار کر لیتے تھے کہ تیر اندازی کے بارے میں کوئی ماہر نہیں، کوئی انسان ماہر نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتے کہ جو ماہر نہیں ہوتا وہ تیر پھینک دیتا ہے، تو تیر پھینکنے کے بعد اس کے تیر جو ہے صحیح نشانے پر وہ لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے مثال ذکر ہوتی ہے. سیکنڈ مثال ہے عصفور فی الید خیر من 10 علی الشجرۃ، ہاتھ میں ایک چڑیا درخت پر 10 چڑیوں سے بہتر ہے. ھذا المثل یقال عند الطمع، یہ ضرب المثل تم رکھنے، حرص اور لالچ کے وقت بولا جاتا ہے. فقد ينظر الشخص الى ما بيد غيره حتى يزول ما بيده، یقیناً ایک آدمی دوسرے کے ہاتھ میں موجودہ چیز کو دیکھتا ہے یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں جو ہو زائل ہو جاتا ہے. ويخسر كل شيء، اور ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز میں نقصان کرتا رہتا ہے. كشخص، اس شخص کی طرح فی یدہ عصفور فرعا علی الشجرۃ مجموعۃ العصافیر، جس کے ہاتھ میں چڑیا ہو اور اس نے درخت پر چڑیوں کی ایک جماعت کو دیکھا. فلما قرب من الشجرۃ طارت العصافیر، پر شدید حرص اور لالچ کی وجہ سے درخت پر چڑھنے کے لیے چڑیوں کی جماعت حاصل کرنے کے لیے اس چڑیا کو پھینک ڈال دیا. فلما قرب من الشجرۃ، تو جب درخت کے نزدیک ہوا طارت العصافیر، تمام چڑیا اڑ گئی. فبقى حزینا، پس وہ غمزدہ ہوا. فقال هذا القول، اور یہ قول کیا، یعنی عصفور فی الید غیر من 10 علی الشجرۃ. تھرڈ ہے رب اخ لم تلدہ امک، بہت سے بھائی تمہاری ماں نے نہیں جنا ہے. یعنی ان الانسان قد یکون له صدیق واف وکأنہ اخوہ، یعنی انسان کے لیے کبھی ایک وفادار دوست ہوتا ہے گویا کہ وہ اس کا بھائی ہے. فہو اخو، وہ تو اس کا بھائی ہے.
ولیکن لم تلدہ امہ، لیکن اس کی ماں نے اس کو جنا نہیں ہے۔ فور مثال ہے آپ لوگوں کے پاس، رجع بخف حنین، حنین کے 2 موزوں کے ساتھ واپس آیا۔ یقال عند الخیبۃ والفشل والرجوع بعلامۃ قلۃ الحیلۃ والاخفاف فی الشیء، یہ مایوسی اور ناکامی کے علامات واپس ہونے اور کسی شہر میں ناکامی کے وقت بولا جاتا ہے۔ کانا حنین اسکافن، حنین ایک موچی یعنی جوتے بنانے والے تھے، مستحل للاحذیہ جوتے بنانے والا تھا۔ ساومہ اعرابی فی الخفین، ایک دیہاتی نے اس کے ساتھ موزوں کا سودا کیا۔ ولیکن اختلف وانصرف، لیکن دونوں میں اختلاف پیدا ہوا، وہ واپس ہوا۔ الاعرابی بدون شراء الخفین، دونوں میں اختلاف پیدا ہوا، پس دیہاتی موزوں کے خریدنے کے بغیر واپس ہوا۔ فشعر حنین بالغضب الشدید فاراد الانتقام، جس نے شدید یعنی حنین نے شدید غصہ محسوس کیا اور بہت غصہ ہوا اور بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ فقام حنین برمی احد الخفین فی طریق الاعرابی، حنین دیہاتی کے راستے میں ایک موزہ پھینکنے کے لیے کھڑا ہوا۔ فمر علیہ فوجدہ، اب اس پر گزرا اس کو پایا۔ وقال، کہا، ما اشبہ بخف حنین، کہ حنین کے موزے کا کتنا مشابہ ہے۔ وترکہ، اس کو چھوڑ دیا۔ وذهب فوجد الخف الاخر فی الطریق، چلا گیا تو راستے میں دوسرا موزہ بھی پا لیا۔ فعاد مسرعا لیحصل على الخف الاول وترک راحلتہ، بس وہ جلدی سے واپس آئے تاکہ پہلا موزہ حاصل کر لے۔ وترک راحلتہ، اپنی سواری کو چھوڑ دیا۔ فسرق حنین الراحلۃ وکل ما یملک، حنین نے اس کی سواری اور ساری مملکت چوری کی اور جو کچھ اس کی ملکیت میں تھا۔ فعاد الاعرابی الی قومہ لا یملک سوى الخفین، تو حنین اپنے قوم کو یعنی وہ اعرابی قوم کو واپس آئے، حنین نہیں اعرابی قوم کو واپس آئے، اس حال میں کہ 2 موزوں کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں تھا۔ فقال، اس نے کہا، ما الذی رجعت بہ، تو نے کیا چیز واپس لائی، یعنی تو کس چیز سے واپس ہوا؟ قالت، اس نے کہا، رجعت بخف حنین، حنین کے 2 موزوں کے ساتھ واپس آیا۔ 5 مثال ہیں، ای الرجال المحذب، کون سے پاکیزہ اخلاق آدمیوں والوں میں سے ہیں۔ یضرب مثلا للرجل الواهب الرأی المخلط فی کلامہ، یہ مثال اس شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جو گفتگو میں بےتکی باتیں کرنے والی یعنی اپنی رائے کا پیش کرنے والا ہوں۔ 6 ہے، لا یطاع لقصیر امر، چھوٹے آدمی کی بات نہیں مانی جاتی۔ یضرب مثلا للرجل الخامل، یہ مثال اس گمنام شخص کے بارے میں بولی جاتی ہے، یقول الرأی الحکیم ولا يقبل منہ، جو درست رائے کو پیش کرتا ہے اسے قبول نہیں ہوتا، یعنی اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ 7 ہے، تسمع بالمعید خیر من ان تراہ، معیدے کے بارے میں سننا اس کے دیکھنے سے بہتر ہے۔ یضرب مثلا للرجل لمن یقول امرہ مشہور، یہ مثال اس شخص کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، لمن یقول امرہ مشہور ولکن ہیئتہ لا تدل علی ذلک، کہ جس کے لیے کوئی مشہور کام ہو لیکن اس کی حیثیت اس پر دلالت نہیں کرتی۔ 8 ہے، السیف ضیعت اللبن، گرمی کے موسم نے دودھ خشک کر دیا۔ یضرب مثلا لمن یضیع الامر ثم یرید استدراکہ بعد فوات الاوان،
یہ مثال اس شخص کے بارے میں بیان کی جاتی ہے جو کسی اور کو ضائع کر دے پھر وقت گزرنے کے بعد اس کی تلاشی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ 9 ہے القول ما قالت حزام، بات وہ جو حزام نے کہی۔ یضرب مثلا فی تصدیق الرجل صاحبہ، یہ بات کسی آدمی کا اپنے ساتھ کی بات کی تصدیق کے وقت بیان کیا جاتا ہے۔ 10 ہے ویل للشجی من الخلی، ناس ہو غمزدہ کے لیے فارغ البال سے۔ یضرب لسیء مشارکۃ الرجل لصاحبہ، یہ مثال کسی آدمی کا اپنے ساتھ کے ساتھ بری حصہ داری شرکت کے وقت بولا جاتا ہے۔ 11 ہے ما کل سوداء تمرۃ ولا کل بیضاء شمحۃ، ہر کالا چیز کھجور نہیں ہوتا اور نہ ہر سفید چیز چربی ہوتا ہے۔ یضرب فی موضع تہمۃ وعدم وضوح الامر، یہ مثال تہمت کی جگہ کسی کام کے واضح نہ ہونے کے وقت بولا جاتا ہے۔ 12 ہے سمن کلبک یأکلک، اپنے کتے کو فربا کرو تاکہ تمہیں کھا لے۔ یقال لمن یحسن مع شخص وهو یسیئہ، یہ اس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے کسی آدمی سے احسان کر برائی کرتا ہے، اس کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے۔ 13 ہے ان البعاث بارضنا یستنصر، بے شک گدھ نما، یہ چھوٹا سا پرندہ ہماری زمین میں باز ہوتا ہے۔ البعاث ضرب من الطیر وفیہ ثلاث لغات الفتح والضم والکسر، بعاث ایک قسم کا پرندہ ہے، اس کے لفظ میں 3 لغات ہیں، فتحہ یعنی بعاث، پیش یعنی بعاث، کسرہ زیر بعاث۔ ہوا طیر دون الرحمت واستنصر اسوار كالنسر في قوة عند السويل بعد ان كان من ضعاف الطير، اہلوت کہتے ہیں کہ یہ گدھ سے چھوٹا پرندہ ہے۔ استنصرہ کا معنی ہے کہ شکار کے وقت وہ قوت میں باز کی طرح ہوتا ہے، باوجود یہ کہ وہ کمزور پرندوں میں شمار ہوتا ہے۔ هذا المثل يضرب للضعيف يصير قويا وللذليل يعز بعد الذل، یہ مثال بیان کیا جاتا ہے وہ کمزور آدمی کے لیے جو مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ذلیل اور رسوائی کے بعد عزت والا ہو جاتا ہے۔ 14 ہے ان الرسیۃ تفسع الغضب، یقیناً کھٹا دودھ جو میٹھے دودھ میں سے جمانے کے لیے ملایا جاتا ہے۔ الرسیۃ اللبن الحامض یخلط بالحلوب، دہی غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور کیا کام آنا ہے کھٹا دودھ جو میٹھے دودھ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ والفس التسکین، فس کا مطلب ہے آرام ٹھہرنا۔ زعموا ان رجلا نزل بقوم وكان ساخطا عليهم، ایک آدمی ایک قوم میں مہمان ہوا پر غصہ تھا، وكان مع سخطه جائعا، اور غصے کے ساتھ بھوکا بھی تھا۔ فسقوه الرسیۃ فسکن عزمه، بس انہوں نے اسے دہی پلایا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ یضرب فی الحدیۃ تورث الوفاق وان قلت، یہ اس تحفے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جو موافقت پیدا کرتا ہے اگرچہ توڑا کیوں نہ ہو۔ 15 ہے کأن علی رؤوسہم طیر، کأن علی رؤوسہم طیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ وفی صفت مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے بارے میں منقول ہے۔ اذا تکلم اترک جلساءہ کأنما علی رؤوسہم طیر، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو ان کے ہم مجلس اس طرح خاموش رہتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے پڑے ہوئے ہیں۔ یرید انہم یسکنون ولا یتکلمون، ان سے فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام خاموش رہتے تھے، باتیں نہیں کرتے تھے۔ والطیر لا تسقط علی ساکن یضرب للساکن واضح، اور پرندے ساکن ٹھہرے ہوئے پر پڑھتے ہیں، یہ ٹھہرے ہوئے خاموش طبع کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگ کہیں، آپ بامہارت ترجمے اس کا یاد کر لیں گے۔